اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر میں یہ بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک دن بازار میں بیٹھے تھے تو مولوی منظور صاحب میری والدہ ضعیف العمر ہے, اگر میں یہ بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ محب العلماء حاجی راشد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, آپ اکثر مطلب خطیبوں کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوں گے. ناظرین, میں سب سے پہلے آپ کو بتلاتا چلتا ہوں کہ یہ مسلک اہل حدیث میں انہوں نے شمولیت اختیار کی, کب کی اور کیسے کی. جی السلام علیکم. جی بھائی صاحب, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا بھائی صاحب, سب سے پہلے بتائیں کہ آپ نے مسلک اہل حدیث قبول کیا, آپ اور مسلک سے اس مسلک میں آئے تو کیا خصوصیات تھی جو آپ ادھر آپ کو آنے کے لیے مطلب آپ کو آسانی لگی اور آپ ادھر آ گئے؟ سب سے پہلے تو ایم ایس اسلامک سینٹر والے محمود صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. ویلکم جی. دوسرا ہے کہ مسلک اہل حدیث, اس مسلک میں آنے کی سب سے بڑی وجوہات یہ تھی کہ پہلی بات تو میں کوئی دینی گھرانے میں تو نہیں تھا. جی. تو زندگی میری جو تھی ظاہرہ وہ دوسرے مسلک نہ میرا تعلق سگا, لیکن دینی کاموں میں میں نہ چلتا رہتا تھا. جی. لیکن ایکچول مسئلہ یہ تھا کہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا نا, تو وہ ایک سال جو ہوتا ہے نا, اس کے بعد جو ایک مہینہ آتا ہے سال کے اندر, وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یعنی کہ دین کے قریب ہو جاؤں. کیونکہ 11 مہینے تو بندہ دین سے دور رہتا ہے, لیکن تقریباً کوشش ہر بندے کی ہوتی ہے کہ قریب ہو جاؤں. تو مسلک اہل حدیث ایکچول میرے گھر میں ایک بہت بڑی مسجد تھی مدر پورے میں, مولانا رفیق مدر پوری رحمۃ اللہ علیہ, مدر پورے قباء مسجد, تو وہ میرے گھر کے قریب تھی. تو وہاں پہ پروگرام ہوتے تھے کہ فلانا خطیب آ رہا ہے, فلانا خطیب آ رہا ہے, اعلان ہوتے تھے. وہاں جا کر 10 منٹ 20 منٹ جتنا بھی اللہ توفیق دیتا تھا ہم جہاں بیٹھ جاتے تھے. جو سب سے بڑی چیز تھی نا, میں ذہنی طور پہ مطمئن نہیں تھا اپنے مسلک پہ. ذہنی طور پہ میں مطمئن نہیں تھا, یعنی جس میں آپ پہلے تھے. جی. کیونکہ وہ جو کارنامے جو وہ باتیں تھیں وہ ذہنی طور پہ مجھے نا سب سے بڑی چیز تھی کہ ادھر قرآن حدیث کم تھا. دوسری دنیاوی باتیں بہت زیادہ تھی, پیر فقیروں کی باتیں بہت زیادہ تھیں. تو میں پھر مسلک اہل حدیث والی سائڈ پہ یعنی کہ اس مسجد میں جانا شروع کیا. سب سے بڑی چیز جو مجھے مسلک اہل حدیث میں لے کر آئی وہ تھی قرآن کی آواز. رمضان میں جو قرآن پاک جو ہوتا ہے اس کی جو برکات ہے رمضان کی, اس کی برکات ہی ہے. تو میں جاتا تھا تو مجھے ذہنی سکون ایک ملتا تھا, پریشانیاں لے کر آنا وہ, لیکن مجھے وہاں پہ جا کر مسجد میں بیٹھنا, اور یقین کرو کہ میں اس محلے میں اس علاقے میں پیدا ہوا, لیکن وہ ایک جو تعصب تھا نا اپنا غیر مسلک دا اور مسلک کا, یہ بھی میرے اندر تھا. اور میں مسلک اہل حدیث میں جب نہیں تھا تو ہم اس کا نا یعنی کہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھٹھے مارتے تھے, یار بھابی مذاق, کیونکہ ہمیں دماغ میں جب پایا گیا تھا مسلک اہل حدیث. لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ میں پھر گیا, اور میں تو پھر بھی یہی کہتا ہوں کیونکہ لائف چل رہا ہے کہ یار مسلک اہل حدیث کو جب تک تم ان کے عقیدے کو, ان کے منہج کو نہیں سنو گے, دیکھو گے نہیں, تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ مسلک اہل حدیث نہیں ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ نے ان کے علماء کرام کو سنا, آپ نے ماشاءاللہ یعنی کہ مسلک اہل حدیث قبول کیا. جی. اور محمود بھائی, میں یہ بہت بڑی بات بھی ہے میرے واسطے, لیکن اللہ ریاکاری سے بچا دے مجھے. یقین کرو میرے کسی عالم دین نے میرے گھر پہ آ کے یا میرے محلے میں کسی ایک اہل حدیث نے میرے سے 10 منٹ بھی نہیں میرے اوپر نہیں لگائے. میرا ایک طریقہ تھا, میں مسلک اہل حدیث کے جو علماء سے میں سنتا تھا, بعد میں آ کر گھر آ جاتا تھا تو میں اپنے اللہ سے فیصلہ کرتا تھا کہ اللہ پاک میں تو دینی گھرانے میں پیدا نہیں ہوا, تو نہ میں جامعہ کے اندر کہیں بھی گیا ہوں, کیونکہ میں جامعہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. جامعہ مسلک اہل حدیث کا یا دوسرے مسلک کا جامعہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیونکہ دنیا داری میں پڑا ہوا تھا. لیکن بعد میں پھر اللہ سے بات کرنی, کیونکہ ایک دیکھو مسلک کوئی بھی ہے لیکن اس کا یقین اللہ پہ تو ہے نا, اس کے آگے وہ سسٹم انہوں کا علیحدہ چل پاتا ہے. لیکن میرا ایمان تھا کہ اللہ پاک کی ذات سن رہی ہے, اللہ پاک جو حق ہے وہ انسان کو بتلاتی ہے. اور جو سب سے بڑی کتاب ہے 30 پاروں کے اندر, وہ تو ہدایت ہے, اس کا مطلب ہی ہدایت ہے. ناظرین, حاجی راشد صاحب معذرت کے ساتھ ہم بات کو یعنی کہ اس کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, آج یہ مسلک اہل حدیث میں ہے. اچھا, جب آپ مسلک اہل حدیث میں آگے, اس کے بعد آپ
علماء کرام کی مطلب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ علماء سے محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے علماء میں اتنے زیادہ آپ انٹرسٹڈ ہو گئے کہ آپ علماء کو ساتھ لے کے ہر جلسے میں جانے لگے۔ اب جو ہے آپ کے کس کس سال میں دین سے، مختصر وقت میں آپ بتائیں کس کس سال میں دین سے آپ کے روابط ہیں، اور مختصر وقت میں جتنے بھی آپ نام لے سکتے ہیں وہ بتائیں۔ سب سے پہلے بہت قریب جو تھے نا اس وقت، آج سے 20 سال پہلے، جن کی میں بہت قریب رہا ہوں علماء کے حساب سے، دین کے حوالے سے، جہاں وہ دینی باتیں سننے، قرآن حدیث سننے کے لیے، وہ تھے مولانا نواز چیمہ صاحب۔ وہ میرے روحانی استاد بھی ہیں، میں ان کو روحانی باپ کی جگہ بھی دیتا ہوں، حالانکہ اس کے ساتھ میرا دوستانہ ماحول بھی ہے۔ لیکن وہ عبدالروح یزدانی صاحب کی ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ حاجی صاحب سٹیج میں میں آپ کا امام ہوں، تو بیٹھک میں میں آپ کا بھائی بھی ہوں، دوست بھی ہوں۔ سٹیج کی جگہ پہ جب وہ سٹیج پہ ہوتے ہیں نا تو میں ان کو اس اینگل پہ دیکھتا ہوں، یہ ایک استاد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عالم دین ہے، ان کی عزت ہمارا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ یعنی کہ اپنا سید طیب الرحمن زیدی صاحب نے بہت زیادہ میرے قریب نے، الحمدللہ۔ آپ نام نا ذرا شارٹلی جلد سے جلد، آپ سے الحمدللہ سارے علماء کرام بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں عوام الناس سن رہی ہیں، آپ علماء کرام کے نام بتائیں۔ تو سید طیب الرحمن زیدی صاحب بہت زیادہ میرے دوست نے، میرے بھائی نے، بہت زیادہ موسم، بہت زیادہ، میں ان کی جو جتنی بھی قریب گیا ہوں نا، میں نے اس سے زیادہ خوشبو پائی ہے، جتنا بھی میں قریب گیا ہوں زیادہ تو زیادہ الحمدللہ۔ ان کی جو بیٹھک ہے نا، ہماری زبان میں جسے ہم بیٹھک کہتے ہیں، بہت اچھی ہے، ان کی جو باتیں بہت خوبصورت ہیں، یعنی نصیحت کرتے رہتے ہیں ہر وقت، دین کی باتیں کرتے ہیں، توحید پہ وہ اتنا مر مٹتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو توحید کی خاطر کیا، بالکل بہت زیادہ ان کو محبت آتی ہے۔ اس کے بعد چاچا عبداللہ انصار صاحب نے، وہ جو فیصلہ آباد میں سب سے پہلے جو چاچا جی کا لفظ نکلا ہے نا، وہ حاجی راشد صاحب نے ان کو چاچا جی عبداللہ انصار صاحب کہا، میں چاچا جی اس کا جو لفظ لقب نکالا ہے نا، وہ فیصلہ آباد سے حاجی راشد، خادم علماء، نوکر علماء، یعنی اہل حدیث کا جو نوکر ہے نا، اہل حدیث، میں نے اس کا نام کیا کہ یہ میرے چاچا جی۔ میں کہتا تھا چاچا جی تسی میرے والد صاحب نہیں ہے تو میں آپ کو اپنے والد کی نگاہ سے، اور چاچا جی، اور جو میرے دل کا جو پھر قرآن کی جو چھل پڑتی ہے، جہاں قرآن کا جو ذہنی سکون ملتا ہے، وہ حافظ یوسف پسوڑی صاحب نے، کہ جب تک وہ ان کی میں تقریر نہ سن لوں فیصل آباد میں، ان کی بڑی مہربانی، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ ان کو مزید عزت دے، اللہ اس کو اور مزید عزت دے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو یقین کرو ان کو تو جو مزہ آتا ہی آتا ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اور یہ ہاں جی، تو اس کے علاوہ عبدالروح یزدانی صاحب نے، نیفر بانی صاحب اللہ کا ولی بندہ ہے سب سے، آپ الحمدللہ۔ ہاں جی ہاں جی، جو ولیوں میں ولی تو سب ہیں، لیکن جو بانی صاحب ہے وہ تو اللہ کے ولی ہیں، تو سب، لیکن یہ سب کا جو گلدستہ ہے نا، جیسے وہ کلی ہوتی ہے، گلاب ہوتا ہے، چمیلی ہوتی ہے، راجہ رانی، جو گلدستہ ہوتا ہے، اس کے جو اگر سینٹر میں شیر پنجاب کا نام نہ آئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں ایک زیادتی کر رہا ہوں۔ گلدستے میں شیر پنجاب صاحب، وہ گلدستہ ہے، گلدستے کے اندر جو گلاب ہے نا، میں گلاب سمجھتا ہوں تو شیر پنجاب صاحب کو سمجھتا ہوں، اور یقین کرو سارے ہمارے مسلک کے گلاب ہیں، یہ سب پھول ہیں، اور پھول کے سینٹر میں ہاں سید سبطین شاہ نقوی صاحب نے کیا مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ علامہ ابتسام ہے شام، وہ تو بڑی شخصیت ہے نا، وہ تو بڑے لوگ ہیں، میں تو ان کی باتیں کر رہا ہوں جن کے ساتھ میں قریب۔ تو یقین کرو شیر پنجاب صاحب، میں یقین کرو یہ بات میں اگر نہ کہوں تو میری زیادتی ہے شیر پنجاب کے متعلق، اگر میں یہ بات نہ کروں شیر پنجاب مولانا منظور، تو میں سمجھا گا کہ میں نے زیادتی کیا اپنے بڑے بھائی سے، کہ میں ساری زندگی شیر پنجاب صاحب کی خدمت کروں، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں حق نہیں ادا کر سکتا اس کی ایک نیکی کا۔ وہ ایک نیکی کیا ہے اس کی، کہ ایک دن میں بازار میں بیٹھا تھا، میری والدہ ضعیف العمر ہے، تو ان کا مورے کا مسئلہ تھا، چولہا، تو بیٹھے تھے تو مجھے فون آیا، بھائی صاحب کتنے جی؟ میں نے بولا کہ میں تو گھر پہ ہوں، تو کہہ رہے میں گاڑی آپ کی گلی میں گاڑی چلا رہا ہوں، تو میں نے کہا شیخ آ جائیں، میں باہر ہی بیٹھا تھا، والدہ کو سردی کا موسم تھا، تو والدہ محترمہ ہی بیٹھے تھے، ابھی بھی حیات، اللہ ان کو صحت دے، تو وہ بیٹھے تھے، تو مولوی منظور صاحب، میری ایک عادت ہے کہ جب وہ خطیب آتا ہو تو مجھے پتہ چل جائے گاڑی آ رہی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویلکم کرنے کے لیے آ جاؤں۔ وہ گاڑی سے میں نے نکالا انہوں کو، تو پہلے ترے آ رہے سی، تو رستے میں والدہ بیٹھی تھی۔ یقین کرو محبوب بھائی، میں پھر کہتا ہوں اگر میں یہ بات نہ کروں
تو یہ زیادتی ہے میری، اللہ۔ کیونکہ اللہ کا حکم ہے جو بندہ انسان کی نہ قدر جانتا وہ اللہ کی بھی نہیں قدر جان سکتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے پیار سے 2 آدمی ایسے نے جن کے ایک شیر پنجاب صاحب سید طیب الرحمن زیادی صاحب جب بھی میرے گھر میں آتے ہیں تو والدہ محترمہ کہتی ہوتی ہے کہ میری سے ملاقات کرو، حالانکہ میری والدہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے، بہت قریب ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ دعا کرے کہ مالک میری والدہ کو بہت اور قریب لے آئیں، اور قریب لے آئیں۔ تو شیر پنجاب صاحب آئے تو ایسے انہوں نے نا جو کر پگ، آپ کو پتہ ہے پگ پہن دے، سلام لیا اور والدہ محترمہ کے پیروں میں بیٹھ کر انہوں نے پیر دبانے شروع کر دیے۔ یقین کرو میں اس وقت میرے آنکھوں پہ اتھرو، میں یہ کہتا ہوں لوگوں، اگر کسی نے ماں باپ کی خدمت کو سیکھنا ہے نا، اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو وہ شیر پنجاب صاحب نے، اور میں دیکھ رہا تھا اس انداز سے، میں یہ میری سمجھ لو کہ میں اپنی بات کی نفی کر رہا ہوں کہ اس انداز سے میں نے بھی کبھی نہیں پاؤں دبائے جس انداز سے شیر پنجاب صاحب نے، اور دیکھو بہت بڑی شخصیت طالب دین ہے۔ میں کہتا ہوں میں ساری زندگی مولوی منظور صاحب پیر دباؤں نا تو میں شیر پنجاب صاحب کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ وہ اس مرد کلندر کو، اللہ میرے، وہ کبھی بھی مجھے فون کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہوتے ہیں عیسیٰ مجھے دعا دو، وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں، میں ان کو دعائیں دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اللہ میرے شیر کا چہرہ چمکتا دمکتا رہے، اور میری یہ دعا ہے اللہ پاک کہ اللہ سونے وہ مرد کلندر سبھی جتنے بھی علماء ہیں، میں یہ نہیں جو نفی کر رہا ہوں، لیکن شیر پنجاب صاحب آئی ایم گریٹ۔ جی بالکل ناظرین، مولانا شیر پنجاب مولانا منظور صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، اور بالکل علماء اہل حدیث کا ذکر ہو رہا تھا، جس لحاظ سے محبت کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر ان سے کوئی نام نہیں لیا گیا، یہ محبت سب سے کرتے ہیں، جی ایسی ہے جی الحمدللہ، جی یہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ علماء کے اتنے قریب ہیں کہ میرا تو خیال ہے کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی مولوی اب بن چکے ہیں، تو بالکل کچھ اشعار ہمیں مختصر سے وقت میں ہمیں سنائیں تو اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں۔ میں ایک بات معذرت سے کہ لوگوں، ایک ہی بات میری ریکویسٹ آپ کے گاڑی کہ مسلک اہل حدیث کو دیکھو، آپ کو اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ یہ مجھ سے پوچھو کہ جو مسلک دوسرا چھوڑ کر ادھر آیا ہوں، مجھے بہت تکلیفیں ملی ہیں، کس وجہ سے؟ یہی عقیدہ توحید کی وجہ سے، عقیدہ توحید، اور اللہ دی میں قسم اٹھا کر کہتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب کیا کریں، برادری رکھنی پڑتی ہے، جے رکھنا، اور یار میں کہتا ہوں 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کم سے کم زندگی میں کہتا ہوں ایک گناہ نہ لے کر جاؤ۔ وہ گناہ کیا ہے؟ نہ اللہ نہ اس کے رسول کے، اللہ کے رسول کی تھا بدعت نہ کرو، اور اللہ کی جگہ پہ توحید کو نہ چھوڑو۔ جی بالکل، قرآن حدیث کا مطلب ہے توحید، اور جی بالکل، اس لیے میں کہتا ہوں مسلک اہل حدیث کی قدر کیا کرو، یہ بہت خوبصورت اللہ پاک نے آپ کو مسلک دیا ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ تو توحید پہ وکھو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق دے کولوں منگ دی، او کلا یو رکھا، او کلا یو رکھا، اے سارے جگ دا سارا ہی کمال میرے سونے رب دا، اوے اپنی قدرت دے نالوں نے، اوے اپنی قدرت دے نالوں نے اے نقشے کٹے نے، اکو ٹانی اتے پھل مٹھے کھٹے نے، حالاں سارے آئے بوٹیاں نو پانی ایک لگدا، حالاں سارے آئے بوٹیاں نو پانی ایک لگدا، اے سارا ہی کمال میرے سونے رب دا، اوے اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے، اوے اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے، تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے، اوے اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے، تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے، اوے اے نہیں سودا کسے بھی دکانوں لبدا، اوے نہیں سودا کسے بھی دکانوں لبدا، اے سارا ہی کمال میرے سونے رب دا۔ جی ناظرین، حاجی راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، محب العلماء، جو کہ مطلب آپ علماء کرام کے منہ سے ان کا نام سنتے رہتے ہیں۔ بالکل اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔